السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ہے تو مختصر لیکن بڑی قیمتی ہے، کیونکہ ہمیش کی جو لائف آنے والی ہے اس کا دار و مدار اسی مختصر سی زندگی پر ہے۔ اس لیے اس مختصر سی زندگی میں ہمیں بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے ہم ایک دم تیار ہو جائیں، ہر وقت کو قیمتی سمجھے، ہر منٹ کو قیمتی سمجھے، ہر گھڑی کو قیمتی سمجھے، ہر لمحے کو قیمتی سمجھے۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ مثال کے طور پر آج چھٹا روزہ ہے، کل 5واں روزہ تھا جو گزر گیا، اور ہم اگر افطاری سے پہلے دعا نہ کر سکے ہو اور ہمیں بہت ہی زیادہ افسوس ہو کہ ایک کاش میں افطاری سے پہلے دعا کرتا، ایک کاش میں افطاری سے پہلے دعا کرتی، اللہ کو مناتی، اللہ کو راضی کرتی، اللہ سے صلح کرتی، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑتی، اگر افسوس بھی کریں تو دوبارہ وہ وقت لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ گزشتہ کل کا اوابین کا وقت چلا گیا، اگر کوئی مائیں بہنیں کسی کام کی وجہ سے نہ پڑھ سکی ہو اور اس کو افسوس ہو تو اوابین کا وقت اب لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ جو وقت چلا گیا سو چلا گیا۔ میری زندگی کے تقریباً 29-30 سال ہو گئے، وہ ہو گئے۔ آپ کی جو زندگی کے جتنے سال گزر گئے سو گزر گئے، وہ تو دوبارہ لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ ابھی جو ہمارے پاس موقع ہے، ابھی یہ جو وقت چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوقات کو بڑے ہی قیمتی سمجھیں اور اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔
اور آخرت کی تیاری کریں، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کر لو، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کر لو۔ ایک بات یاد رکھنا، نیکی میں مشقت تو ہوگی، مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ آپ کو 5 پارے پڑھنے ہیں آج، تھوڑا بوجھ تو لگے گا آپ کو، تھوڑا سا آپ کو بھاری پڑے گا، وہ نفس جو ہے نا، یہ اس کو تھوڑا بوجھ بن کے آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ بوجھ بن کے یعنی 5 پارے کب پڑھے جائیں گے، وہ 5 پارے کیسے پڑھیں گے؟ لیکن آپ بیٹھو 2-2.5 گھنٹے اور اچھی طرح پڑھو تو انشاءاللہ 5 پارے ہو جائیں گے۔ 3 گھنٹے میں آرام سے اچھی طرح 2.5 گھنٹے میں آپ 5 پارے پڑھ سکتے ہو، تو وہ بوجھ، وہ مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ 5 پارے پڑھنے کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کر لو، نیکی میں مشقت تو ہوگی، مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بچ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ ناراض کون ہو رہا ہے، کہ اللہ ناراض ہو رہے، اور اللہ ناراض ہو جائے تو ہمارے لیے تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ہماری تو ساری محنت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ خوش ہو گیا تو ہمارا کام بن گیا۔ تو ہم گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بچ جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، گناہ میں لذت تو ہے، لیکن لذت ختم ہو جائے گی، وبال باقی رہ جائے گا۔ ایک گناہ ہے، 5 منٹ کا کام ہے، انسان نے وہ گناہ کر لیا، کوئی بھی گناہ ہو چھوٹا بڑا، تو اس میں اس کو لذت تو ملے گی، لذت ختم ہو جائے گی اور وبال باقی رہ جائے گا۔ تو ایک گناہ تھا، اس میں 2-3 گھنٹے لگ رہے تھے، اس نے وہ گناہ کا کام کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ لذت ختم ہو گئی، اب وبال باقی رہ گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتی ہوں، آپ گناہوں سے میری جان چھڑا دیجئے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، جب ہمیں آخری غسل دیا جائے، ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے ہم غسل توبہ کر لیں، اور جب ہمیں کفن پہنایا جائے اس سے پہلے ہم تقوی کا لباس پہن لیں، اور جب ہمارا انتقال ہو، جب ہمیں قبرستان لے جا کے اللہ کے حوالے کر دیا جائے، ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے جیتے جاگتے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہوں کہ ہم رابعہ بصریہ جیسے بنے تو کیا کریں؟ فرمایا رابعہ بصریہ نے جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جیتے جاگتے اللہ کے حوالے کر دیں۔ کوئی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، کیا پتا وہی اللہ کو پسند آ جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا زبیدہ خاتون کا۔ زبیدہ خاتون، اس کا انتقال ہوا، ہارون رشید کی بیوی۔ کسی نے پوچھا کہ زبیدہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے رحم فرما دیا، معاف فرما دیا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اچھا، آپ نے تو نہر زبیدہ بنائی تھی، آپ کی تو مغفرت ہونی تھی۔ تو کہا نا 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 نا، اس پر مغفرت نہ ہوئی۔ وہ جب پیش کیا گیا نہر زبیدہ والا عمل تو یوں کہا گیا کہ یہ تو بیت المال سے بنی ہے، تو میری محبت میں کیا کر کے آئی؟ تو زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ میں گھبرا گئی اور میں سمجھ گئی کہ اب میں پھنس گئی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ زبیدہ تیرا ایک عمل ایسا تھا جو مجھے پسند آیا۔ تو زبیدہ خاتون ایک دم سے خوش ہو گئی،
اللہ کو کوئی عمل پسند آ جائے تو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اللہ جی کون سا عمل پسند آیا تھا؟ اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کر زبیدہ جب تو، خلاصہ سنا رہا ہوں، جب تو کھانے بیٹھی ہوئی تھی، تجھے سخت بھوک لگی تھی، تیرے آدھے سر تک دوپٹہ تھا، تو نے نوالا لیا، لقمے کو اپنے منہ کے قریب لے گئی، اتنے میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو زبیدہ تو نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے، میرے نام کی تعظیم کی وجہ سے تو نے جو ہے لقمے کو نیچے رکھ دیا اور دوپٹہ صحیح کیا. یہ جو عمل تو نے کیا کہ ابھی تو نے لقمہ نہ کھایا، لقمہ نیچے رکھا، پہلے دوپٹہ صحیح کیا، یہ تو نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے کیا. تیرا میرے نام کی تعظیم کرنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ زبیدہ ہم نے تیری مغفرت فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ. زبیدہ خاتون تو یہ عمل بھول بھی گئی تھی، لیکن نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا، نامہ اعمال میں محفوظ تھا. میری دینی ماؤں بہنوں، اس لیے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی نیکی کے کام کو ہم چھوٹا نہ سمجھے. کیا پتہ اللہ کو وہی پسند آ جائے. فرمایا رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کرتے رہیں. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو. دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت. یہ سب سے قیمتی نعمت ہے. بیوی جتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے، اتنا بھی اللہ کو پہچان لے گی تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. ایک عورت اپنے شوہر کو پہچانتی ہے، ہر بات کس سے کہتی ہے؟ فرمایا شوہر سے کہتی ہے. سکھ دکھ کی باتیں کس کے سامنے شیئر کرتی ہیں؟ کہ شوہر کے سامنے شیئر کرتی ہیں. کیا بات ہے؟ فرمایا اپنے شوہر کو پہچانتی ہیں، اپنے شوہر کو اپنا محسن اور خیر خواہ سمجھتی ہیں، اس لیے ساری باتیں اپنے شوہر کے سامنے رکھتی ہے. کاش اللہ کو پہچان لیتی، اپنے سکھ دکھ کی باتیں اپنے مولا کے سامنے رکھتی، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس پر شکریہ ادا کرتی، اور کچھ جو تکلیفیں ہیں تھوڑی بہت اس پر صبر کرتی، تو زندگی میں بہار آ جاتی. چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرتی، وقت کی دعاؤں کا اہتمام کرتی. ہمارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اگر زندگی گزارتی تو زندگی پر رونق ہو جاتی. اللہ عزت و بری زندگی عطا فرماتے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبتیں ڈالتے، سب لوگ پھر ادب سے پیش آتے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آپ دیکھو چھوٹا بچہ وہ بھی اپنی ماں کو پہچانتا ہے. 3 مہینے کا بچہ بہت رو رہا ہے، اس کی ماں کہیں گئی ہوئی ہے. بہت سی عورتیں گود میں لیتی ہے، چپ نہیں ہوتا. اچانک اس کی ماں آ جائے اور گود میں لے لے، ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے. او ہو 3 مہینے کا بچہ ابھی تو بول بھی نہیں سکتا، ابھی تو بہت ہی چھوٹا سا ہے، لیکن کیا بات ہے؟ فرمایا اپنی ماں کو پہچانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ماں کی گود میں آ کے چپ ہو جاتا ہے. کاش ہم بھی اپنے اللہ کو پہچانتے تو دنیا کی خاطر رونے کی نوبت نہیں آتی.
اس لیے فرمایا لوگوں کے سامنے نہ رو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو۔ آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، سب بات اللہ کے سامنے رکھو نا۔ آپ کو آپ کے سسرال والے کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، اللہ سے کہو اللہ ان کو صحیح سمجھ دیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اللہ کے سامنے بات رکھو۔ آپ کے بچے آپ کے سامنے بولتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں رو نا اللہ کے سامنے، مناجات کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں دینداری والا ماحول قائم ہو جائے تو رمضان کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے در کو تھام لو اور اللہ کو مناؤ، سچے دل سے دعا کرو۔ افطاری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، 15-20 منٹ دعا کرو۔ سحری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرو۔ ارے رمضان کی تو ہر گھڑی مبارک، رمضان کا تو ہر لمحہ مبارک۔ کوئی قدر کرنے والا ہو، رمضان کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس میں انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس میں انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، شرط یہ کہ اس کا دل اس کو قبول کرنے والا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت نکالیں، دنیا کی محبت نکالیں، اللہ کی محبت سے ہم اپنے دل کو آباد کریں، سرشار کریں۔ اللہ کا عشق، اللہ کا تعلق، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کو پہچاننا، اللہ کے سامنے رونا۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے سامنے اس کو رونے نہیں دیتے۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہوں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے، ہم کیا کریں؟ فرمایا روئیں اللہ کے سامنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں کھانا بناتی ہے، بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، ذرا سا کچھ لگ جائے تو زور زور سے روتا ہے۔ بچہ کھیل رہا ہے، ماں کھانا بنا رہی ہے، جیسے ہی روتا ہے ماں کی ممتا جوش مارتی ہے، وہ کھانے کو ایک طرف رکھ کے دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے، گود میں اٹھاتی ہے اس کو، میرا لال، میرا دلارا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا بیٹا، میرا پیارا راجا بچہ، پتہ نہیں کیسے کیسے القاب سے اس کو نوازتی ہے اور اس کو چپ کراتی ہے۔ وہ کون سی چیز نے ماں کی ممتا کو جوش دلایا کہ وہ کھانے کو ایک طرف کر کے آ گئی، ایک دم سے کھانا بھول گئی اور بچے کی طرف دوڑ پڑی؟ فرمایا وہ جو بچے کی طرف دوڑ پڑی وہ اس لیے کہ بچہ رویا، بچہ رویا تو اس کی ممتا نے جوش مارا۔ ایک کاش ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ بچہ رویا، ماں نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ ہم روئیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں گے۔ اللہ کے سامنے رونا سیکھیں، اللہ کو منانا سیکھیں، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے جناتوں کے لیے اور پوری انسانیت اور جناتوں کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ امت کی فکر کو اور امت کے درد کو ہم جو ہیں اپنے سینے میں رکھیں۔ تو اللہ کو منانا، بات یہ چل رہی تھی اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک واقعہ سنیں، زبیدہ خاتون کا واقعہ آیا تو زبیدہ خاتون کا واقعہ آپ کو سنایا، ان کے شوہر کا بھی سن لیجئے۔ ان کے شوہر کا نام تھا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ۔ یہ بھی بہت نیک دل بادشاہ تھے، امیر المؤمنین تھے، انہوں نے بھی بڑے اچھے اور زبردست کام کیے، نفلیں بہت پڑھتے تھے رات میں۔ انہوں نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی، اس میں لکھوایا تھا العظمت والقدرت للہ، ساری کے ساری بڑائی اور ساری کے ساری طاقت، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ انگوٹھی پہنتے تھے، بار بار ان کی نظر پڑتی رہتی تھی تاکہ ان سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، ان کو یاد رہے کہ ہارون تیرا بھی کوئی بادشاہ ہے،
تجھے بھی ایک دن اس کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، تو آج بادشاہت کے زور پر ناانصافی نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ ہمیں بھی چاہیے، گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ ماتحتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بھئی گھر والوں کو چاہیے کہ دکان پر جو ملازم حضرات ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں جو کام والی آتی ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو بھی ہمارے ماتحت ہو ان پر رحم کرے، ماتحتوں پر رحم کرنا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، ماتحتوں پر رحم کرنا، یہ دونوں بڑی زبردست چیز ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ دونوں ایسے پر ہے جو انسان کو اللہ کی طرف اڑان اڑاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا تعلق چاہتے ہیں تو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اپنے ماتحتوں پر جو ہم سے چھوٹے ہیں ان پر رحم کرنے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں۔ تو ہارون رشید رحمت اللہ کی علیہ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے قافلے والوں کے ساتھ۔ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ چلتے 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 شکار کے شوق میں آگے چلتے گئے، اتنی تیزی سے آگے نکلے کہ قافلے والے سے بچھڑ گئے۔ قافلے والوں کو نظر ہی نہیں آ رہے، اور تو شکار کے شوق میں بادشاہ تھے، انہیں تو کوئی کچھ کہے بھی کس طرح، ایک دم آگے نکل گئے۔ وہ تو شکار کے شوق میں تھے، پیاس لگی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی ہے ہی نہیں، افسوس میں رہ گئے، تعجب کرتے رہ گئے۔ پانی کی پیاس تو لگی، اب کیا کریں؟ دیکھو، کبھی کبھار اللہ تعالی وقت کے بادشاہ کو ایک گلاس پانی کے لیے تڑپا دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ تیرا بھی کوئی بادشاہ ہے، ایک دن تجھے بھی اس کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ ہارون رشید ایک جھوپڑی میں گئے، ایک لڑکی آئی، کہا میری بہن پانی پلا دے۔ تو وہ لڑکی نے درخت سے انار توڑا، داڑم توڑا، اس کا جوس نکالا، اس کو کپڑے کے اندر چھانا، اچھی طرح پورا گلاس بھر گیا، بڑے ادب سے ہارون رشید کو وہ گلاس پیش کیا۔ ہارون رشید نے کہا میری بہن ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو اس کو ہارون رشید نے بتایا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، کیونکہ بادشاہ کا تو شاہی لباس ہوتا ہے، بادشاہ کے اوپر تاج ہوتا ہے، بادشاہ ایسے تھوڑی نہ آتا ہے، بادشاہ کے ساتھ تو ایک جاہو جلال اور لشکر ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے مانے گی کہ بھائی یہ بادشاہ تھے؟ عام طور پہ بادشاہ کا حال تو یہ ہوتا ہے۔ تو کچھ کہا نہیں، لیکن ایک سوال پوچھا، میری بہن میں نے تو تجھ سے مانگا تھا پانی، اور میں نے دیکھا کہ تو نے انار توڑا، اس کا جوس نکالا، اتنا اہتمام کیا، اس کو چھانا، اور تو جو ہے میرے پاس لے کے آئی جوس، اتنا سب اہتمام کیوں کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا اگرچہ آپ نے نہیں بتایا لیکن میں آپ کو پہچان گئی کہ آپ وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین ہارون رشید ہو۔ ہارون رشید بہت خوش ہوا کہ میں نے بتایا بھی نہیں، اس نے پہچان لیا، بہت خوش ہوا۔ اپنے محل میں گیا اور نکاح کا پیغام بھیجا اس لڑکی کے ساتھ۔ جھوپڑی والے تو بہت خوش کہ وقت کے بادشاہ کا پیغام جھوپڑی میں، تو وہ تو بہت خوش۔ اس کا ہارون رشید کے ساتھ نکاح ہوا، شاہی محل میں پہنچ گئی۔ اللہ والے فرماتے ہیں ایک جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی، اس نے وقت کے بادشاہ کو پہچانا تو جھوپڑی سے شاہی محل میں پہنچ گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان بادشاہوں کے بادشاہ کو یعنی اللہ کو پہچانے گا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، ہم اللہ کو پہچانے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے گناہ کم ہیں، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔
اب ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں، رمضان کی ہر گھڑی کو وصول کریں، اچھا روزہ رکھیں، اچھی تراویح پڑھیں، تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھیں، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کریں، افطاری سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ اذان کے وقت بھی ہم کچن میں ہوں اور ہمیں دعا کا وقت ہی نہ ملے، نہ 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 نہ، شیطان بہت ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ دعا نہیں کرنے دیتا، یعنی وہ سوچتا ہے کہ انسان دعا نہ کرے، اس کو پتا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ بڑا زبردست وقت ہے، اس وقت میں یہ جو مانگے گی نا اللہ انشاءاللہ اس کو دے دیں گے، اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ مغفرت نہ مانگ لے ورنہ میری پوری پچھلی محنت پر پانی پھر جائے گا، جو میں نے اس کو اتنے گناہ کی طرف بلایا نا وہ سب پر پانی پھر جائے گا، یہ معافی مانگے گی اللہ معاف کر دیں گے تو میری تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا، اس لیے وہ تھوڑی عبادت کبھی زیادہ کر لینے دے گا لیکن وہ دعا نہیں کرنے دے گا، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہو کہ ہمیں ہر حال میں دعا کرنی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت، ہمیں کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا تھا، دنیا میں آئے جب کون کھلاتا تھا، چھوٹے تھے اس وقت کون کھلاتا تھا، آج جوان ہوئے ہیں آج کون کھلا رہا ہے، ہم قبر میں جائیں گے پھر ہمارے گھر والوں کو کون کھلائے گا، اللہ ہی کھلا رہے ہیں، ساری دنیا کا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اب ہمیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ کے ہو جائے، ہم کیوں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی محبت میں جینا سیکھیں، اللہ کی محبت میں مرنا سیکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ کریں، درود شریف پڑھیں، اور جو ہے کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، استغفار کریں، اللہ سے جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگے، اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھائے دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، رحیم، مولا کریم، آقا اللہ، ہماری زندگی تو غفلت میں گزری، ہم نے تو بہت گناہ کیے، گناہ کرتے کرتے اللہ ہم تھک گئے، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہائے دنیا کرتے کرتے زندگی گزاری، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، کپڑوں کی محبت کو اپنے دل میں بسایا، اللہ دنیا کی محبت نکال دیجئے دل سے، آخرت کی محبت، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ ہم نے سنا کہ جو اللہ کو پہچان لے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جو دنیا کو پہچان لے وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ دنیا کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما اور آپ کی معرفت عطا فرما، اللہ 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 دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ اپنا تعلق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، اللہ ہمارا جی چاہے نہ چاہے ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، آپ کے سامنے رونے کی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ جتنی مائیں بہنیں جہاں جہاں سے اس مجلس کو سن رہی ہے، اللہ سب کے گھر میں دینداری والا ماحول قائم فرما، پوری امت کو آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس رمضان کی برکت سے اللہ پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اللہ اپنا ولی بنا، اپنا ولی بنا، اپنا ولی بنا، ہماری نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما، اللہ ہمیں اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، آپ کی ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا بیڑا پار ہونے کا سوال ہے، اللہ اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا
ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ روزانہ رمضان میں یہ مستورات کے لیے 3:30 سے 4 مجلس ہوگی، آپ حضرات بھی سنیں، اوروں کو بھی اس کی دعوت چلائیں۔ رات میں انشاءاللہ 11 سے 11:30 عمومی مجلس ہوگی، پوری فیملی بیٹھ کر سن سکتی ہیں، اس کی بھی دعوت چلائے۔ آج انشاءاللہ افطاری سے پہلے دعا بھی ہوگی، افطاری سے پہلے آج انشاءاللہ، یعنی کہ 6:30 کو دعا شروع ہوگی 6:50 تک۔ اس میں بھی اگر آپ شرکت کرنا چاہیں تو مکسلر شروع کر دیجئے، ہم لوگ سب مل کے اللہ کو منانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہم لوگ سب مل کے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔